بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ ان آیات کے اترنے پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ، جن کا باغ مسجد کے سامنے تھا، کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، اس کا خوش ذائقہ پانی پیتے، کھجورے کھاتے۔ انہوں نے وہ باغ اللہ کو صدقہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو، اس سے اسلام کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرا خیبر کا حصہ بہت پسند ہے، اسے راہ اللہ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا اصل روک لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اصل روک لو، اسے وقف کر دو۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان میں انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یکسوئے فرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال کر دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے میں حرام چلی آ رہی ہیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ بعد کی آیات اسی اعتراض کے جواب میں ہیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو، اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر شیس علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پھر قوم عمالقہ درہم قبیلہ نے، قریش قصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر عبداللہ بن زبیر نے، پھر حجاج بن یوسف نے، پھر سلطان مراد نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے حج کا حکم دیا ہے ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ سلام ہے، یہ دین اسلام ہے اور ہم مسلم ہیں۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اسی میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ یعنی اس گھر میں ایسی سری علامات پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ لکودک بیابان میں بنایا گیا اور پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کو رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سبب سے سارا ملک عرب انتہائی بد امنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس وسعت بری سرزمین میں کعبہ اور اطراف کعبہ ہی کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن و امان قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبہ کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ نے جب کعبہ کی تخریب کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کا شکار ہوئی
اور اس واقعہ سے اس وقت عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، اور اس کے چشمدید شاہدان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھو بڑی غور و فکر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی یہود کی بات کرتے ہیں تو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اس میں بھی سوچیں تو ایک عمیق اور گہری میرے رب کی محبت ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اے وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے نبی کو نہیں مانتے، یا تم وہ ہو جو گمراہ ہو، یا تم نے ایسے میری نافرمانیاں کی۔ کسی بھی انداز میں اللہ بات نہیں کر رہے، بلکہ ایسے پیارے انداز میں کر رہے ہیں، اے وہ لوگ ہو جن کے پاس میری بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا کسی کے پاس ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصلاً ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ان کے دل میں اترنا چاہتے ہیں کہ میری کتاب میں نے تمہیں دی، تمہیں پسند کیا اتنے بڑے اعزاز کے لیے، تو تمہارا حق یہ ہے کہ جس بات کی وہ تصدیق کر رہی ہے کہ کتاب آنے والی ہے تو تم اس کو مان لو۔ تو اللہ کا یہ خوبصورت اور پیارا انداز جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بڑا تحفہ، بڑی رحمت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑے برے انداز سے اور نفرت سے پکارتے ہیں جو لوگ بالکل ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب کر کے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھو جن کا مقدر تھا ان کے دل نرم ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب کو مان لیا، لیکن جو بدبخت تھے وہ اس رستے میں چلنے سے آخری سانس تک انکاری ہی رہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کوئی موقع نہیں ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی یہ آیت اور یہ حکم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ایک بڑا عظیم پیغام ہمارے لیے رکھتی ہے، لیکن افسوس ہمارے حال پر کہ ہم اس کو گہرائی سے پڑھتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کو رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول فرما لی اور تیسری نہیں قبول کی۔ کون سی؟ کہ قوم میں تفرقہ کی جو حضور نے دعا کی تھی، اللہ میری امت میں تفرقہ نہ ہو، تو اللہ نے یہ قبول نہیں کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، فلاح پانے والا صرف وہ فرقہ ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں حدیث ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفرقہ سے بچنے کی دعا قبول نہ ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بھی وہ کچھ کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا۔ اگر بنی اسرائیل نے کہ ایک اونٹ ایک سوئی کے ناکے سے گزارا تو میری امت بھی ایسا ہی کرے گی۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گھڑے کھڑے تھے، آگ کے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ یہ آیت تدبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بڑی غور و فکر کی تلقین فرما رہے ہیں
کیا ہم واقعتاً فرق والے ہیں، یا ہماری طبیعتوں کے اندر یہ ہے کہ ہمیں کتاب اللہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے سفر کرنا ہے، اور ہمیں کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے سارے کلمہ پڑھنے والے بہن بھائی ایک مثل الجست قرآن کہتا ہے، تم لوگ سارے کلمے والے کون ہو؟ مثل الجست، ایک جسم کی مانند، اللہ ہمیں ایک جسم کی مانند بنا دے، اور ہماری طبیعتوں کے اندر جو ایک دوسروں کے لیے نفرتیں ہیں لب سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے باہم اس طرح کے معاملات کر دے کہ ہم ایک مضبوط دیوار بن جائیں جو کفر کے لیے ایک تحفظ کا ذریعہ بنے۔ کفر اس وقت کیسے چڑھا ہوا ہے مسلمانوں پر، اور ہمارے پاس کوئی تحفظ نہیں جبکہ قرآن ہمارے پاس ہے، تو اتحاد ہی تحفظ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دلوں کو بھی جوڑ دے اور ہماری بظاہر جو حالات ہیں ان کو بھی اللہ درست فرما دے۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مثالیں دے کے تم کو سمجھا رہا ہوں تاکہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ہی ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم فلاح پانے والوں میں نہیں ہو سکتے۔ پیچھے ہمیں سبت کا واقعہ پڑھ لیا ہے کہ سبت کا واقعہ جون سا ہے اس نے کیا ہمیں سبق دیا کہ ہم کو جو نیکی بھی کرنا ہے اس کو ہمیں ضرور دوسروں کو اس طرف دعوت دینے ہے۔ اور صراط مستقیم میں ہم نے 2 دفعہ صراط کا معنی پڑھ لیا کہ اللہ کے راستے کا جو ہم نے اللہ سے درخواست کی، اللہ مجھے وہ راستہ دے سوا سبیل جس سے میں خود بھی چلوں اور اپنے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو لے کے بھی سفر کروں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی، اللہ جلنا منہم، اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ ہاں جو ہم ظلم ہے وہ خود ہمیں اپنے نفسوں پہ کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پکڑ پکڑ کے بچانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ محبوب نبی بھیجا، اللہ اکبر، جنہوں نے فرمایا بھئی تم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے اس میں گر پڑنے کو تم تیار ہو پتنگوں کی طرح، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ امت مسلم کا اعزاز ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز دیا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا یہ پیغمبرانہ فریضہ میری امت ادا کرے گی۔ اب ہم میں سے ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس نے عظیم فریضے کو اپنے کندھوں میں ڈال لیا، تو اس کے حق کی ادائیگی ہمارے لیے فرض ہوئی۔ جس طرح ہم خود فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے دوسروں کو بھی نماز کی طرف دعوت دیں، اور ہر وہ نیکی جو خود ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو الحمدللہ اتنے بڑے اعزاز کو اٹھا کر کے پیغمبرانہ، اب یہ تو ہم تھوڑی سی تکلیف گھبرا جاتے ہیں۔ اب پیغمبروں کی زندگیاں دیکھ لیں، اگر بیماری یا مسئلہ ہے تو دیکھ لیں، اس کا ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ پیغمبر اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں، بھیا محبوب ترین لوگوں سے اللہ نے سب کچھ ایک دم سے چھین لیا، اتنی بیماری دی جتنی دنیا میں موجود ہے، ساری بیماری اپنے پیغمبر پر ڈال دی، اور الحمدللہ جب وہ ثابت کرنے نکلے تو کیا ہوا، ساری نعمتیں اور اسے ڈبل کر کے لوٹا دی۔ یہ ہے اللہ کا ہماری طرف پیغام کہ تم ان لوگوں کی زندگیاں دیکھو جن پر تم ایمان رکھتے ہو، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو، کوئی دکھ ہی دنیا کا نہیں جو ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آیا ہو۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आयशा तेरी कौम ने मुझे इतने दुख दिए हैं जो किसी नबी को नहीं दिए गए। तो यहाँ से जरा खड़े होकर देखो कि आपका फरीजा क्या है, और आपके अंदर सब्र, इस्तकामत, इस्तकलाल और तहम्मुल कितना है, कितनी बुर्दबारी है हमारे अंदर, और कितना हिलम है हमारे अंदर कि हम इस अजीम पैगम्बराना सफर को लेके चलते हुए इन सिफात से अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये चीजें जो रिक्वायरमेंट है इस रास्ते की, अल्लाह ताला वो सारी हमें अता फरमा दे। ये अहले किताब ईमान लाते तो इन्हीं के हक में बेहतर था, अगरचे इनमें कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर अफराद नाफरमान हैं। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबला में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे बेबस होंगे कि कहीं से इनको मदद न मिलेगी। पूरे किताबुल्लाह के अंदर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये जो होता है ना शैतान का साथी, ये मिसल मकड़ी के और उसके जाले के है, लेकिन इनके अंदर बुज़दिली है। ये यहूद में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चालें चल रहे हैं वो भी बुज़दिल लोग हैं अंदर से, और दिलों में एक दूसरे से टूटे हुए हैं, एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर मुसलमान देख लो, उनके इसार, उनकी कुर्बानियां, मुहाजिरीन अंसार को आंखों में लाओ तो सुभान अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यही फर्क है एक काफिर का और एक मुस्लिम का। ये जहां भी पाए गए इन पर जिल्लत की मार पड़ी, कहीं अल्लाह के ज़िम्मे, इंसानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के गज़ब में गिर चुके हैं, इन पर मोहताजियों, मगलूबी मुसल्लत कर दी गई है। और ये सब कुछ इसी वजह से हुआ है कि ये अल्लाह की आयत से कुफर करते रहे और उन्होंने पैगंबरों को नाहक कत्ल किया। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का अंजाम है। मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं है। आप ये देखो, ये है बड़ी खूबसूरत बात कि हमने शुरू में कहा था ना फातिहा में कि या अल्लाह हमें ज़ालिमीन में शामिल ना करना। तो मुज़ालिमीन कौन थे? गुमराह और रद्दे हुए, ये दो, ईसाई और यहूदी। यहाँ अल्लाह में बता रहे हैं कि मगर सारे अहले किताब यकसा नहीं है, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राह रास्त पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयत पढ़ते हैं और इसके आगे सजदा रेज होते हैं, अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये साले लोग हैं, और जो नेकी भी ये करेंगे इसकी नाकदरी न की जाएगी। अल्लाह परहेजगार लोगों के को खूब जानता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह मजलना मिनहुम। रहे वो लोग जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया तो अल्लाह के मुकाबला में उनका ना इनका माल कुछ काम देगा ना औलाद। वो तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ अपनी इस दुनिया की जिंदगी में खर्च कर रहे हैं उसकी मिसाल इस हवा की सी है जिसमें पाला हो, और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया है और इसे बर्बाद करके रख दे। अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया, दर हकीकत ये खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। इस पे तदब्बुर भी है और ये मुहावरा भी है। खेती से मुराद है इंसान की अपनी मेहनत, नेकियां, और पाला से मुराद है, अब जो पाला है, जिस तरह आग जहन्नुम में हमारे लिए एक अजाब है, इसी तरह जहन्नुम के अंदर एक पोर्शन ठंडक का अजाब का भी है। इतनी शदीद ठंडक होगी कि वो अजाब बनेगी इंसानों के लिए और उनके लिए उतनी ही तल्ख होगी जितनी आग से जलना। तो यहाँ मुहावरे के तौर बोला गया है कि ऐसा पाला, ऐसी सर्दी, ऐसा नुकसान देने वाली चीज। ये नहीं, इस पाले से मुराद बदआमालियां और खेती से मुराद आपकी नेकियां। जैसे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मिजरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोएंगे वो ही कल काटेंगे। तो जो आज गुनाह बोएगा वो कल गुनाह ही काटेगा, तो जो नेकियां बोएगा वो नेकियां ही काटेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये लोग जौन से हैं इन्होंने अपनी नेकियों को अपने गुनाहों से खुद ही बर्बाद कर डाला है। अल्लाह तो जुल्म करने वाला नहीं, ये खुद ही अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी इत्मीनान के लोगों के सिवा दूसरों को अपना राजदार ना बनाओ। वो तुम्हारी खराबी के किसी मौका से फायदा उठाने में नहीं रोकते।
تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوتے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں ایک احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غضب و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا رہے ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلم کے محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ سے محبت، یہ ایک مومن کا معیار ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دے اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول سے محبت لازم، رسول سے محبت ہے تو اس کے ماننے والوں سے محبت لازم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک عظیم پیغام دیا ہے کہ تمہاری ان محبتوں اور نفرتوں کا معیار جو اس کا بیج ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت سے سفر کرنا چاہیے۔ اور یہی وجہ سبحان اللہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ بدر میں ابا میری تلوار کی زد میں تھے، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا آپ اگر میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا، کیونکہ وہ کافر تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے اسلام دین جو ہمیں اللہ اور رسول کی محبت میں ہر چیز قربان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہم بظاہر کی محبت ہیں، بلکہ احساسات و جذبات کے اندر بھی ہمارے وہی سچائی ہونی چاہیے جو بظاہر میں ہو۔ تو کافر ہمارا دشمن ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، اسے محبت کرنا ہی گناہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہماری محبتوں کا معیار اب سبحان اللہ ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مجھے یہاں آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدسی حدیث، کہ وہ ایک بندہ جو سفر کرتا ہے، جاتا ہے، راستے میں کوئی آدمی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہ تو فلانے کو ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں ملنے جا رہے ہو؟ رشتہ داری ہے، کوئی غرض ہے؟ کہتے نو، میں اللہ کی محبت میں جا رہا ہوں۔ تو سبحان اللہ جب اس نے یہ کہا تو انہیں فرق، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ لوگ جن کو بغیر حساب کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اس محبت سے معمور کر دے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اور ہم ایسے ہی نفرت کریں کافر سے جیسے حق ہے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں کے سامنے اس موقع ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے۔ اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تک تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے۔
اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دنیا کے اندر جو کچھ ہے میرے رب کے لشکر ہیں۔ رب تعالیٰ فتح دے تو موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں، موسیٰ ایک کمزور آدمی، فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور جابر حکمران۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی کمزور، لیکن اللہ کے فرشتوں کی مدد سے بدر ایک عظیم معجزہ کائنات کا بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کے ہاتھ میں جون سی تلوار تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کی گردن اڑائے گی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو مارنے لگتے تو اس سے پہلے اس کی گردن گر چکی ہوتی تھی۔ تو سبحان اللہ، یہ ہے میرے رب کی مدد اور یہ ہے میرے اللہ کی قوتیں، اور یہ قیامت تک کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بدر کا جو مارکہ ہے وہ ایک خوبصورت پیغام ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو نہ تنہا سمجھے اور نہ کمزور سمجھے۔ الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو، اپنے راستے میں چلنے والوں کو مدد دیتا ہے، اور جس کا حامی اللہ ہے وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کے اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ آیات اس بات پر اتری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کیسے بھلائی دے گا اس امت کو، ان لوگوں کو جنہوں نے نبی کو اتنا اذیت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر فوری سے یہ قرآن کی آیت اتار دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا کہ وہ اسی کو بدوا دے یا اس کے لیے کوئی غلط لفظ کہیں، کیونکہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سخت لفظ بولا تو صحابہ کہنے لگے کہ ہم اب ان پر حملہ کریں گے اور ان کو پکڑیں گے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی طرف سے پیغام دیا کہ یہ سزائیں دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور محمد رسول اللہ جیسی اعلیٰ ذات جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ یہاں سے توحید کا پیغام لیں کہ اختیارات سارے ہی کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھے کہ وہ اللہ سے آگے ہیں، بھائی وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں الحمدللہ، لیکن مرتبہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ کرے کہ ہم اصل حیثیت جو ہے وہ اللہ کی اور رسول کی پہچانے۔ تو یہاں اصلاً یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔